بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ درود پاک پڑھیے سب لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم وإنک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نماز اچھی ہے، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں ہوں۔ میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نبوت۔ اور کہا نا کسی نے کہ جتھے میرے نبی دے قدم لگے، جتھے میرے نبی دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ جتھے میرے نبی دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے، او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ آج کا یہ پروگرام مجلس احرار اسلام کے 94 سال پورا ہونے پر مدرسہ ترتیل القرآن مایا پوری کی جانب سے آج لدھیانہ کے بہادر سعادت اور صدر جمعیت علماء پنجاب اور چیئرمین حج کمیٹی پنجاب ہمارے درمیان تشریف لے کے آئے، اور ہمارے عزیز مفتی وسیم اکرم صاحب سنگرور سے خصوصی طور پر آئے، اور ابتدا میں ہی میرے بھائی جناب قاری حافظ دلشاد محو گفتگو تھے کہ وہ صدر ہیں مجلس احرار ضلع لدھیانہ کے، اور ہمارے عزیز محترم مسمع احرار وہ آج آپ حضرات کے سامنے محو گفتگو تھے۔ بس اتنی سی بات آپ حضرات کو یہ سمجھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنانی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کی وجہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو بنایا، اور رسول اللہ کا نور بنایا کہ بس اب انہی کی وجہ سے کائنات کو سجایا جائے گا۔ بہت سارے لوگ نعتیں لکھتے ہیں، بہت سارے
मौलवी जो हैं वो सीरतुन नबी पे तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बात करते हैं, दानिश्वर लिखते हैं। बताऊं कि एक शायर गुजरा है जिसके आगे बड़े बड़े शायर दम भरते हैं, और एक मुदब्बिर गुजरा है, एक अदीब गुजरा है जिसको आज बड़े बड़े लोग पढ़ना अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं, उसको शेख सादी कहते हैं। शेख सादी ने जब नात लिखनी शुरू की, लिखता जाता है और फिर उसको पढ़ने के बाद खुद कहता है कि नहीं नहीं, रसूलुल्लाह की अजमत बयान नहीं हो सकी। फिर लिखता है, फिर बयान नहीं हुई, मुद्दत गुजर गई, नाते लिखता है, दिल को तसल्ली नहीं होती, कलाम लिखता है, तसल्ली नहीं होती, रसूलुल्लाह की शान लिखता है, तसल्ली नहीं होती। फिर सादी ने जो लिखा है वो कमाल लिखा है, फिर सादी ने जो कहा वो आखिर की बात कही है। आखिर में शेख सादी ने जो ऐलान किया वो कायनात के लिए सबसे खूबसूरत पैगाम था। कहने लगा, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही, कि अल्लाह के बाद अगर कायनात में किसी की जात सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। झगड़ा ही खत्म कर दिया कि अल्लाह के बाद कौन जी? रसूलुल्लाह हैं। और आज हम खत्म नबूवत का इजलास इसलिए मुनाकिद कर रहे हैं कि आपको यह बताना है कि रसूलुल्लाह की शान क्या है और उनकी अजमत क्या है, और यह दुनिया का कायदा है। सुनो दिल थाम के, ये दुनिया का कायदा है कि जब कोई पार्टी और जब कोई लीडर, जब कोई मजहब, जब कोई तंजीम, जब कोई मुल्क ज्यादा तरक्की करता है तो लोगों के दिलों में हसद पैदा होती है, जलन पैदा होती है, करीब के लोग फूकने लगते हैं। आओ इस खत्मे नबूवत के मसले को समझने के लिए कि रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिश क्यों हुई, रसूलुल्लाह के खिलाफ झूठी नबूवत बनाकर क्यों लाई गई, और आज भी पूरी दुनिया में कहीं नौज़बिल्लाह कोई कार्टून बनाता है अगर नौज़बिल्लाह, तो रसूलुल्लाह के खिलाफ ही क्यों बनाता है। इस वजह को अगर समझ लोगे तो फिर खत्मे नबूवत का पूरा मामला आपको समझ में आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजेदारे खत्मे नबूवत, ताजेदारे खत्मे नबूवत। ये ठीक है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, इस बात से इनकार नहीं है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही रही, इस बात से इनकार नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे खूबसूरत नबी अल्लाह ने उनको बादशाही भी दी, इब्राहिम खलीलुल्लाह बन के आए और मूसा कलीमुल्लाह बन के आए, ईसा रूहुल्लाह बनकर आए। लेकिन जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले थे, 1,24,000 नबियों का वक्त गुजर चुका था, तो दुनिया में अफरा तफरी थी। सुना दुनिया की क्या हालत थी पहले। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो मक्के में जब बेटी पैदा होती है तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता है, और मक्के से 300-400 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम है यशरब, और आज जिसको आप मदीनतुल नबी कहते हैं, आज जिसको आप मदीनतुल मुनव्वरा कहते हैं, उस शहर में एक बादशाह है जिसका नाम यहूदी है, शमून है। उसने कानून बनाया, शादी किसी की भी हो, दुल्हन पहले बादशाह के घर में 15 दिन तक रहेगी। और वहां से थोड़ा आगे चलिए, 2 शहर हैं जिसको तारीख ने कैसरो किसरा कहा। आज आप जिनको बगदाद कहते हो, आज जिनको आप तेहरान कहते हो, वहां के बादशाहों ने कानून बनाया कि आप जिम्मेदारी करेंगे, आप फल उगाएंगे, आप खेती उगाएंगे, आप बेहतरीन चीजें पैदा करेंगे, लेकिन सामान लाके बादशाह को देंगे, शहर में दाखिल नहीं होंगे क्योंकि तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुम अच्छी सड़कों के ऊपर आ नहीं सकते। नारे तकबीर। वहां से कुछ और आगे जाइए, जिसको आज ताशकंदो बुखारा कहते हैं, जिसको लोग आज साउथ अफ्रीका कहते हैं, वहां के बादशाहों ने कानून बनाया कि जितने गरीब हैं ये तो बेचने के लिए पैदा हुए हैं, तो लोगों के गांव पे छापा मारती है, उनकी फौज
پیروں میں بیڑیاں لوگوں کے ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں، اور ان گالوں کو گرم گرم لوہے کے سکوں سے داغتے ہیں، اور جیسے آپ منڈی میں جاتے ہو جانور خریدنے تو بولی لگتی ہے کہ انسان خرید لو، غلام خرید لو۔ صرف یہی نہیں کہ مکے میں حالات خراب تھے، اگر صرف مکے کی بات ہوتی تو مردود مرزا قادیانی یہاں بیٹھ کر نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر صرف مکے کی بات ہوتی تو فرانس کے بادشاہ کے پیٹ میں درد نہ ہوتا۔ اگر صرف مکے کی بات ہوتی تو ملکہ الزبتھ کو اپنے تخت پر بیٹھ کر مسلمانوں سے تکلیف نہ محسوس ہوتی۔ اگر صرف مکے کی بات ہوتی تو امریکہ کے ایوانوں میں بیٹھ کے لوگ اسلام کے خلاف سازشیں نہیں کرتے۔ بات صرف مکے کی نہیں تھی، حالت پوری دنیا کے اندر خراب تھی۔ اور آگے چلیے، افریقہ سے آگے، یہ میں وشو کا اتہاس بتا رہا ہوں، کسی کو اعتراض ہو تو دنیا کی تاریخ اٹھائے، اسلام کی نہیں، دنیا کی تاریخ۔ نبی علیہ السلام جب آئے پوری دنیا میں حالت خراب تھی، اس دھرتی کے اوپر کنواں تھا، کنواں میں پانی تھا، میٹھا پانی، اچھا پانی، لیکن دو رنگ اور نسل کے لوگ وہ پی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ حکم تھا کہ کالے لوگوں کو تو اختیار ہی نہیں، غریبوں کو تو اختیار ہی نہیں۔ یہ چائنا والے جو آج کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں بنانی آتی ہے، بادشاہ کے بچے جب اداس ہوتے تھے تو قیدیوں کی گردنیں اس لیے کاٹی جاتی تھی بچے دیکھ کے خوش ہوں تاکہ یہ کس طرح تڑپ کے جان دے رہے ہیں۔ یہ نئی دنیا امریکہ جو آج اپنے آپ کو سب سے بڑا دنیا کا دادا سمجھتا ہے، ان کی عدالتوں میں آج بھی وہ فیصلے پڑے ہیں، وہاں بھی ایسے اچھے لوگ ہیں جو انصاف لکھنا جانتے ہیں۔ اگر کسی زمیندار کے مجارے نے جو نوکری کرتے ہیں کھیتوں کے اندر، اگر کسی زمیندار کے نوکر نے درخواست دی تھانے میں جا کے کہ زمیندار صاحب تو 10 دن سے کھانا نہیں دے رہے، میرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، پانی پی پی کہ اس کی حالت خراب ہے، تو اس نے حکم دیا کوتوال نے، کیونکہ تمہاری ذات نیچی ہے، تمہارا رنگ کالا ہے، تم تو انسانوں کی کیٹیگری میں آتے ہی نہیں، تم کس طرح درخواست دے سکتے ہو؟ سنو، کیا تکلیف ہے قادیانیوں کو، کیا تکلیف ہے فرانس کے بادشاہ کو جو کارٹون بناتا ہے رسول اللہ کے خلاف، اور وہ سارے فرقہ پرست جن کو اسلام سے تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے محمد آئے، کہو صلی اللہ اگر ہم 24 گھنٹے ساری عمر صرف یہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے نا کہ سونے دی امت چو پیدا کر دیتا، تو یہ شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب رسول اللہ آئے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اللہ کا حکم ہوا کہ اب بتاؤ ان کو کہ تم خدا کے رسول ہو۔ رسول بنایا کب بھائی؟ بنایا کب؟ جب دنیا بنی نہیں تھی۔ بتایا کب؟ جب 40 سال کی عمر ہو گئی۔ اور کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب رسول اللہ نے یہ کہنا تھا نا کہ میں خدا کا رسول ہوں، تو اس سے پہلے ایک خوبصورت سوال نبی علیہ السلام نے کیا۔ سنو مسلمانوں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مشرکین مکہ سے کہا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں گر دے کے گئے جینے کا، راز بتا دیا۔ آج آپ لوگ کہتے نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 40 سال سے ہم نے مدرسہ بنایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ رسول اللہ نے پوچھا مشرکین مکہ سے تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا آپ سے زیادہ سونا کون ہے؟ آپ سے زیادہ پیارا بات کرنے والا کون ہے؟ آپ سے زیادہ آنکھوں میں شرم و حیا کس کے ہے؟ آپ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے والا کون ہے؟ آپ سے زیادہ امانت رکھنے والا کون ہے؟ آپ سے زیادہ بیٹیوں کی عزت کرنے والا
کون ہے؟ سارے مکے نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ سونے محمد آپ جیسا تو مکے میں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ اب جب نبی علیہ السلام نے یہ تصدیق کروا لی، پھر نبی علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا، فرمایا میں ایک رب کی عبادت کے لیے تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں، ایک خدا کی عبادت کے لیے تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں۔ اور بہتوں کے دل میں یہ بات سمجھ آ گئی جب یہ پتہ لگا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ دنیا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی تو آئے گا جو بیٹی کو اپنے کندھے پر بٹھائے گا، کوئی تو آئے گا جو بلال کو چھاتی سے لگائے گا، کوئی تو آئے گا جو چھوا چھوت کا خاتمہ کرے گا، کوئی تو ہوگا جو بلا وجہ قتل میں خوشی کی لہر دوڑی۔ تو وہاں پر جو مکے کی دھرتی تھے، مکے کی دھرتی کے اوپر بڑے بڑے گنڈے تھے، بدماش تھے، کے نوٹ کما رہے تھے، جب ان کو پتہ لگا کہ اچھا رسول اللہ آ گئے ہیں اور اللہ کا دین لے کے آ گئے، تو انہیں ایسا لگا کہ اگر ان کی آواز پر کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پرویز جیسا مردود حکمران، ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف، محمد الرسول اللہ کا پیغام ایک طرف ہے۔ اب بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، آج دنیا میں کوئی ابو جہل کو جانتا ہے؟ آج پوری دنیا میں کسی کو پتا ہے کہ کون کون رسول اللہ کے خلاف تھے؟ سورج صبح کو جہاں سے نکلتا ہے تو ایک مؤذن وہاں کھڑا ہوتا ہے، جزیرہ سماترا اس جگہ کا نام ہے، انڈونیشیا کے پاس، اور جب وہ سورج کی پہلی کرن ابھی نکلنے والی ہوتی ہے تو وہ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ جب اللہ اکبر کہتا ہے صبح کو، کائنات میں تھوڑے یا زیادہ ہر جگہ اگر کوئی چیز موجود ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اب سمجھو تکلیف کیا ہوئی، تکلیف کیا ہے رسول اللہ سے دشمن کو؟ نماز کی تکلیف نہیں ہے، روزے کی تکلیف نہیں ہے، حج کی تکلیف نہیں ہے، قرآن پاک بیٹھ کے تلاوت کرتے رہو، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ وہ جو رسول کہتے ہیں کہ آؤ عبادت میں ملاوٹ نہیں ہوگی، خدا کی عبادت میں ملاوٹ نہیں ہوگی، ایک وقت میں الگ الگ لوگوں کو خدا کہہ کے اپنا الو سیدھا نہیں کر سکتے۔ جب ایک کی عبادت کرتے ہو تو ایک سے وفادار بننا ہوگا۔ یہ پہلی تکلیف ہوئی دنیا کے بہت بڑے بڑے حکمرانوں کو کہ اچھا یہ تو ملاوٹ ختم کرنے آ گیا۔ آج بھی کوئی افسر فوڈ سپلائی کا ملاوٹ ختم کرنے آ جائے نا تو بھگدڑ مچ جاتی ہے کھانا بنانے والوں میں، اور یہ تو ہر چیز میں سے ملاوٹ ختم کرنے آئے۔ نبی علیہ السلام تو ہر شے میں سے، توحید میں سے ملاوٹ جب ختم ہوئی، اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ جو میرا پیارا نبی ہے، یہ جو میرا سونا نبی ہے، یہ جس پر میں درود بھیجتا ہوں، یہ جس کو میں خود سلام کرتا ہوں، یہ جو نبی ہے جس کو صاحب خلق عظیم بنایا، جن کو رحمت للعالمین بنایا، اللہ نے کہا یہ جو میرا محبوب کہتا ہے نا کہ ایک خدا کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہوگی، تو اس کے ماننے والے سن لو، آج کے بعد اس کے علاوہ امامت بھی کسی کی نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ اب اللہ نے اعلان کر دیا کہ موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، سارے آئے، لیکن اعلان کر دیا مسلمانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو کہ اب اچھی طرح سن لو، یہ جو میرا پیارا نبی پہاڑ پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کرے، آؤ ایک ایشور کو، ایک اکال پورک کو مان لے، آ جاؤ ایک کے آگے سجدہ کرے، میں خدا کا نبی بن کے آیا ہوں، تو اللہ نے بھی اعلان کر
اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج، یہ آخری نبی ہے۔ اب دنیا میں انسان تو آئیں گے، دانشور تو آئیں گے، عالم تو آئیں گے، حکمران تو آئیں گے، نیک لوگ تو آئیں گے، لیکن جیسے محمد ہیں ایسا قیامت تک اب کوئی دوسرا نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔ اب جب رسول اللہ کا اعلان ہو گیا، دین آگے بڑھنے لگا، تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا۔ اب جب دین عرب کے تمام خطوں میں پہنچا، ایران عراق میں پہنچا، کیسر و کسرا کی سلطنتیں ختم ہوئی، تاشقند و بخارا تک پہنچا، جب دین اندلس میں فرانس کی سرحدوں کے اوپر دستک دینے لگا۔ دیسی سمجھاؤں، دیسی زبان میں، کوئی آ کے تم میں یہاں مایا پوری میں کاروبار شروع کر لے ایمانداری سے، یا کوئی یہاں مدرسہ بنا لے، مرکز بنا لے، اور دین دگنی کمپیٹیٹر ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں، کمپیٹیٹر تو بعد میں رشتہ داروں کے پہلے ہونے لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں نے بھی بغاوت کی۔ یہ وجہ ہے رسول اللہ کا جب دین فرانس کی سرحدوں پر پہنچا، جب اسپین کے حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، جب تاشقند و بخارا کو مسلمانوں نے فتح کرنے کے بعد، اور پھر جب سندھ میں پہنچ کر چھوا چھوت کا خاتمہ کر کے ایک ہی تھالی میں کھانا شروع کیا، تو جتنے کمپیٹیٹر تھے ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا کہ یہ دنیا میں کون آ گیا جو کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کے ساتھ، ایک رسول کو ماننے کے ساتھ اب امیر غریب ایک ہو گئے، اب گورا کالا ایک ہو گیا، اب ذات برادریاں ختم کر دی گئیں۔ کہا نا علامہ اقبال نے کہ دیا جانے کبھی ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا عثمان صاحب۔ اب سمجھو تکلیف کی وجہ، تکلیف کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ نے دنیا میں سے بیٹی کا قتل بند کروایا۔ آج ہماری سرکار نے کہا، آج سے صرف 15-20 سال پہلے، کہ بیٹی کو باپ کے مرنے کے بعد جائیداد میں حق دیں گے۔ محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے کہا، اور ایسے وقت میں کہا جب لوگ بیٹیوں کا نام لینا بے عزتی کی بات سمجھتے تھے۔ میرے کریم نبی نے کہا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور بڑے فخر سے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بیٹوں کی طرح بیٹیوں کی عزت بھی برابر کی جائے گی، کم نہیں کی جائے گی۔ پھر رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے کیا کیا؟ سنو رسول اللہ کا پیغام، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں یہ بات۔ ہمارے دیش میں میں مانتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہو بھی سکتا ہے کہ جی ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم وہ ہیں، لیکن عثمان کا ماننا یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ نہیں آئے تھے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ ہمارے سر پر یہ عزت کی دستار محمد رسول اللہ کے صدقے، ان کی جوتیوں کے صدقے رکھی گئی ہے، ورنہ لوگ تو ہمیں اپنی چوکھٹ پر چڑھنے نہیں دیتے تھے۔ جس دن بلال گئے خانہ کعبہ میں سجدہ کرنے کا دل چاہا، خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے اوپر ابھی پیر رکھا، ابو جہل نے دور سے دیکھا، عتبہ آیا، ولید آیا، اتنا مارا سیدنا بلال کو بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آئی
پوچھا بھائی مجھے مارا کیوں گیا؟ لوگوں نے بتایا کیونکہ تیری ذات نیچی ہے نا، تیرا رنگ کالا ہے نا، تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا، کیونکہ یہ عبادت گاہ تو امیروں کی عبادت گاہ ہے، یہاں تو بڑے بڑے لوگ ہی جا سکتے ہیں، یہاں تو بہترین کپڑوں والے جا سکتے ہیں، تو غریب آدمی ہے، تو بہت تیری ذات ایسی نہیں ہے۔ تو بلال کو پتہ لگا کہ اچھا ہم تو انسان پیدا ہو کے بھی انسانوں میں نہیں آتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے نبی نے کیا کیا؟ آج بھی پوری دنیا کی، ساری دنیا کی سرکاریں کیوں اسلام کے آگے فیل ہیں؟ فرانس میں اسلام، امریکہ میں اسلام، تاشکند و بخارا میں اسلام، ناروے میں اسلام، چائنا میں اسلام، اندلس کی وادیوں میں اسلام، سہارا ریگستان جو دنیا کا سب سے بڑا ہے اس میں اسلام۔ کیا کیا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ نے وہ کمال کیا ہے، لوگوں کی دکھتی رگ یہاں سے پکڑ لی۔ کیا رگ پکڑی؟ فرمایا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے نبی کو مان لو۔ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مانا، آپ کے رب کو مانا، ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ نے یا رسول اللہ آپ کو بھی مانا، آپ کے رب کو بھی مانا، کرنا کیا ہے؟ کریم رسول نے انقلابی بات کہی تھی، فرمایا جو ایک رب کو مانتا ہے نا، جو ایک رسول کو مانتا ہے، وہ دنیا میں سے چھوا چھوت کا خاتمہ کر دے گا، وہ دنیا کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرے گا۔ اس لیے لوگ ہتھیار لا سکتے ہیں، دشمن ہتھیار اچھے لا سکتے ہیں، لیکن ایک تھالی میں کھانے کا فن نہیں لا سکتے۔ ایک صف میں آج بھی اگر اس مایا پوری کی مسجد میں ابھی نماز کوئی بہت بڑا مسلمان وزیر جب امام نے کہنا ہے اللہ اکبر اور جب اس نے نیت باندھنی ہے تو اس کے پیچھے کوئی فقیر بھی آ کے کھڑا ہو جائے گا، کوئی مانگنے والا بھی آ کے کھڑا ہو جائے گا، کوئی پلے دار بھی آ کے کھڑا ہو جائے گا، کوئی رکشہ چلانے والا بھی کھڑا ہو جائے گا، کوئی کروڑ پتی بھی کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے صفیں بندھتی چلی جائیں گی تو اس کے بعد جب پیچھے صفیں صحن میں پہنچ جائیں گی اور جمعے کی نماز کا وقت ہو اور پھر کوئی بہت بڑا ڈکٹیٹر آ جائے، کوئی بڑا مسلمان افسر آ جائے، کوئی مسلمان وزیر تاجدار ختم نبوت، علامہ اقبال نے کہا ہے نا تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ 1450 سال کیا ہوتے ہیں؟ 1450 سال انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں صاحب کہ اس سیلاب کو، اس دین کو، رسول اللہ کے اس نظام کو ہم طاقت سے کچلیں گے۔ تو طاقت سے کچلنے کے لیے کیا کیا؟ فرانس کا جو بادشاہ تھا نہ رہے، لیکن وہ سازش پکڑی گئی۔ نور الدین زنگی کو رسول اللہ نے خواب میں ان لوگوں کی شکل دکھا دی۔ جب وہ سازش ناکام ہوئی تو پھر طاقت سے کچلنے کے لیے آئے۔ 10 لاکھ فوجی لے کے صلاح الدین ایوبی پہ حملہ، پوری دنیا کے اسلام دشمن طاقتیں اکٹھی ہو گئی رینالڈ کے ساتھ کہ تو بادشاہ ہے ہمارا، چل ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ یہ جو سیلاب محمد رسول اللہ نے شروع کیا، یہ جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا، یہ جس نے چھوا چھوت کا خاتمہ کر دیا، اتنی طاقت لے کے جا کہ مکہ مدینے تک تیرا راج ہو جائے۔ تو پھر وہ آیا 10 لاکھ فوجی لے کے، سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، تھپڑ مار مار کے اس کو واپس بھگا دیا۔ پھر آیا دوبارہ، تسلی نہیں ہوئی، انگلینڈ کے راجہ نے فرانس کے بادشاہ سے مل کر پھر 20 لاکھ فوجی دوبارہ تیار کیے۔ کس کام کے لیے؟ کہ پھر جانا ہے نعوذ باللہ مکہ اور مدینے کو، بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے، نام و نشان مٹانا ہے۔ آگے کون تھا؟ 20 لاکھ کے مقابلے میں
1.5 लाख फौजी आटे में नमक के बराबर, लेकिन बदर के मैदान में जब रसूलुल्लाह 313 को लेकर गए थे, सामने हजारों थे। मेरे करीम नबी ने उस वक्त सहाबा को समझाया था कि हम अपनी ताकत के बल पर नहीं लड़ते, हम अल्लाह के भरोसे के ऊपर जंग जीते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजेदारे खत्मे नबूवत। फिर वो दोबारा गया। अब जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जगह जगह छापे मार के उसकी तबीयत खराब कर दी, तो सुनो, वो बादशाह बीमार हो गया, उसको बुखार चढ़ा। अच्छा, क्या बात, तू लड़ने नहीं आता आजकल? कहने लगा मुझे बुखार है। कहने लगा सुन, तू ठीक हो जा, मैं अपने हकीम भेजता हूं, क्योंकि तेरे डॉक्टर अरब में आके अपनी डॉक्टरी भूल गए। जब तू ठीक हो जाएगा फिर हम दोनों लड़ेंगे। जब सुल्तान अय्यूबी उठा था ना, तो रिनॉल्ड ने कहा था, अय्यूबी तू अजीम आदमी है। वो पलटा, कहने लगा नहीं, झूठ कहता है, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अजीम इंसान है। फिर गया पिट के। फिर उसके बाद इंग्लैंड की रानी मलका एलिजाबेथ ने जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। ततारियों ने जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। मंगोल हमसे टकराए, कुछ नहीं हुआ। जब सारे हथियार खत्म हो गए, तो फिर आखिर में आके, जब जिन दिनों में भारत में अंग्रेजों का कब्जा था, यहां पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो एक कमीशन अपॉइंट किया गया, एक कमेटी बनाई गई कि ये जो मुसलमान हैं, ये भारत की आजादी के लिए क्यों लड़ते हैं? इन मुसलमानों के पेट में क्या दर्द है? ये क्यों इस देश की आजादी के लिए हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, दलितों के साथ, ये 3 बड़ी कौमें उस वक्त यहाँ वजूद में थी कि ये मुसलमान अपने इन हमवतन भाइयों के साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ क्यों लड़ते हैं? तो वो कमीशन जो अपॉइंट किया, उसने रिपोर्ट तैयार करके दी। कहने लगा ये मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए लड़ते हैं क्योंकि इनके नबी कह गए थे कि दुश्मन जब तुम पर गालिब आ जाए, जब दुश्मन जुल्म करने लग पड़े, जब दुश्मन धरती पर काबिज हो जाए, जब दुश्मन बेटियों की इज्जत के हाथ डालने लगे, जब दुश्मन लोगों के मजहब की आजादी छीनने लगे, इनके नबी कह गए थे कि सब कुछ बर्दाश्त करना है लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं करना। अब क्योंकि मलका एलिजाबेथ ने सारी इतिहास पढ़ रखा था, जैसे मैंने आपको सुनाया, कम वक्त में वो थी तो बादशाह की बेटी, इतनी बड़ी सल्तनत की रानी थी, उसने सारा इतिहास पढ़ रखा था। उसने जब किताबें खोली, ओहो कि मूसा बिन नसीर ने हमारी पिटाई की, कुतबा बिन मुस्लिम ने हम पर फतेह हासिल की, खालिद बिन वलीद हमें आगे रोंदता हुआ निकल गया, सुल्तान अय्यूबी हमारे सामने लोहे की दीवार बनकर खड़ा रहा। जब उसने तारीख के और आंख पलट कर देखे, उसको पता लगा कि मैदान जंग में जीतना इनसे कोई बात नहीं, मैदान जंग में इनसे जीता नहीं जा सकता। फिर दुश्मन ने वो किया जो आज तक रिवायत बना हुआ है। क्या किया फिर दुश्मन ने? फिर दुश्मन ने कहा कि इनमें गद्दार ढूंढो, गद्दार तलाश करो इनमें। गद्दार क्यों तलाश करे? उन्होंने कहा कि अगर कोई घर का आदमी इनके खिलाफ बगावत कर दे तो हो सकता है कि ये हमारी दुश्मनी छोड़ के पहले अपने। साहब ने भी आपको बताया कि मिर्जा काना था। अब कई दानिश्वर आज तक सोचते हैं कि ये अंग्रेजों को कोई चाजिदा बंदा नहीं मिला, अंग्रेजों को कोई ढंग का आदमी नहीं मिला उस वक्त। वो मिर्जा कादियानी था भी काना, था भी पेचस का मरीज, था भी लूला लंगड़ा, था भी जाहिल, था भी अनपढ़, था भी कोई बड़ा मशहूर आदमी नहीं। कचहरी के अंदर एक छोटा सा मुलाजिम था अंग्रेज के। अरे अंग्रेजों को कोई इतना बड़ा आदमी, कोई दानिश्वर इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस दौर में भी और आज भी
सुनो दिल थाम के मुसलमानों, उस दौर में भी 1884 में, आज भी 2024 में अगर किसी को हम में कोई गद्दार तलाश करना है तो कोई अंधा काना जाहिल तो मिल जाएगा, कोई गैरतमंद मुसलमान गद्दारी कर नहीं सकता है। ये काना इसलिए मिला, बंदा ही कोई नहीं, वे किसको खड़ा करें, सरकार किसको बना के पेश कर दे कि नौज़ुबिल्लाह ये झूठा नबी है। ये झूठे नबी वाली बात अंग्रेज के दिल में इसलिए आई क्योंकि जब रसूलुल्लाह हमारे नबी आंखों से पर्दा कर गए थे ना, जब रसूलुल्लाह अपने हुजरे में चले गए, जब मुसलमानों को पता लग गया कि अब क़यामत के दिन ही मुलाकात होनी है, तो एक बंदे ने नबूवत का दावा कर दिया था, मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने। उसने क्या सोचा था पता है? उसने सोचा था कि रसूलुल्लाह पर्दा कर गए, ये तो रोते फिर रहे हैं, ये गली कूचों में गिरे हुए हैं, उमर फारूक तलवार निकाल के आपस अपना आपा खो चुके हैं, ये देखो मुसलमान कोई किसी कूचे में बैठा है, कोई किसी दीवार से टेक लगाए बैठा है, ये रो रहे हैं, इनके नबी तो नहीं रहे इनके सामने। अगर ऐसे वक्त में मैं दावा कर दूंगा तो हो सकता है नौज़ुबिल्लाह मुझे मान ले। और फिर जब उस मरदूद ने दावा किया था ना, तो फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक उस हालत में कि जब हमारी सल्तनत बिखरने के दहाने पे थी, उस हालत में कि जब मुसलमान गम से निडाल थे, उस हालत में जब हमारे पास साजो सामान नहीं था, उस हालत में जब हमारे पास माल दौलत नहीं था, उस हालत में जब उन्होंने देखा कि एक बंदे ने मेरे नबी की शान के अंदर मुकाबले में अपने आप को नबी बनाया, मौलाना ने आपको बताया कि शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह सहाबा उठे, सारे काम छोड़ दिए, फरमाया पहले इस मरदूत को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे क्योंकि हम सब बातें बर्दाश्त कर सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इंग्लैंड की रानी ने पढ़ रखा था कि जब इनकी सल्तनत, इनका दीन डोल रहा था, डगमगा रहा था, उस वक्त जब एक बंदे ने नबूवत का दावा किया, ये सारे काम छोड़ के पहले उसके पीछे लग गए। उसकी बात समझ में आ गई, कहने लगी ये भारत की आजादी में ये जो बड़े बड़े मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी जैसे, ये मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी जैसे, ये शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन जैसे, ये मौलाना कासिम नानवती जैसे, ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जैसे, ये मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जैसे, उनको समझ में आ गया ये इतने धाकड़ लोग जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, अगर इनसे पीछा छुड़वाना है तो कोई गद्दार पैदा करो। बात पल्ले पड़ रही है ना? बस 5 मिनट और लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो फिर एक गद्दार तलाश किया, किस काम के लिए? इस काम के लिए कि तू नौज़ुबिल्लाह झूठी नबूवत का ऐलान कर, हम तेरे इश्तिहार छापेंगे। उस दौर में जब प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ अंग्रेज के पास होती थी, हम मुसलमानों को बताएंगे कि नौज़ुबिल्लाह ये तुम्हारा नबी आ गया, तो फिर जितने बड़े बड़े मुसलमान मौलवी हैं वो अंग्रेज का पीछा छोड़ के तेरा रगड़ा लगाने के लिए आ जाएंगे। ये जो कादियानियत है, ये मिर्जा गुलाम काना जो था, ये दर हकीकत खत्मे नबूवत के खिलाफ इसने साजिश इसलिए लड़ी क्योंकि ये अंग्रेजों को भारत में ताकतवर करना चाहता था। और उस वक्त में आज भी किसी की सरकार आ जाए ना, सोचता सारी पावर ही मेरी है। तो उसने सोचा कि मैं अंग्रेजों के साथ हूं तो सारी पावर ही मेरे पास है। अंग्रेज सिपाही साथ में लग गए। 1857 की जंग आजादी खत्म हुई थी, हजारों मौलवियों का कत्ल हुआ था, हजारों लोगों को फांसी हुई थी। तो ऐसे दौर में उस काने को नबी बना के लाए। उस काने को जब नबी बना के लाए तो हजरत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक भाई थे, हजरत मौलाना शाह अब्दुल्ला लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उनका इंतकाल सहारनपुर बाईपास पे दबनी वाला मदरसे के सामने पेट्रोल पंप के साथ जो छोटा सा कब्रिस्तान है, वहां है हजरत की कब्र।
تو وہ اس وقت لدھیانے میں قادیانی اپنے چیلوں کے ساتھ آیا تو اس کو دیکھتے ہی فرمانے لگے، فرمایا تو مرتد ہے۔ تو پورے شہر میں شور مچ گیا، بھی اتنے بڑے ولی ہیں، اور سہارنپور کے گاؤں دیہات میں بھی اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اونٹنی والے بزرگ کے نام سے 18ویں صدی میں وہاں مشہور تھے، بھی اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ تو مرزا قادیانی شکل سے مولوی لگتا ہے، شکل کے ساتھ عالم لگتا ہے، جبہ کبہ پہن کے آیا ہے، بڑھیا کپڑے پہنے، 4-5 مرید ساتھ میں، حضرت جی نے اسے مرتد کہہ دیا۔ تو شور مچ گیا، تو لوگ حضرت کے پاس آئے، فرمایا مجھے اس کے ماتھے پر لکھا نظر آ رہا ہے، میں اس کو مسلمان کیسے کہوں؟ تو چنانچہ اس کی کتاب براہن احمدیہ وہ بانٹتا پھر رہا تھا، اس کو مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا شاہ عبدالعزیز لدھیانوی، ان دونوں بھائیوں نے ایک رات میں اس کتاب کو پڑھا، کفر کے انبار لگے ہوئے تھے، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش تھی، صحابہ کرام کے خلاف سازشیں تھیں، اس ملک کے خلاف سازشیں تھیں۔ صبح اٹھتے ہی اس نے تو یہ سوچا تھا ڈی سی صاحب میرے ساتھ ہیں، انگریز گورنر میرے ساتھ ہے، پہلی چوٹ ماری، فرمایا ساری حکومت چاہتے کا دشمن ہے، اسلام سے خارج ہے، اب قیامت تک تجھے کوئی اسلام میں داخل کرنے والا ہے نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی کا انکشاف ہو گیا۔ اب قادیانی کیا چاہتے ہیں جی سنو، آخری بات، کہ سب بہت لمبا ہے، لیکن قادیانی کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کہاں سے چلتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مسجد سے؟ اور بولو نہیں، قرآن سے، یہ سپورٹنگ چیزیں ہیں ساری، مولویوں سے۔ سمجھ لو ایک بات چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی بات، قادیانی ہو یا یہودی ہو یا اسلام مخالف طاقتیں، ان کو ایک ہی بات پتہ ہے، سچی سچی بتاؤ، ہم لوگ کوئی ملک صاحب ہیں کہ نہیں؟ بولو، انصاری صاحب ہیں کہ نہیں؟ ارے کوئی ملک ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی میر صاحب ہے، کوئی ڈار ہے، کوئی چوہان ہے، کوئی جاٹ ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور آگے آ جاؤ، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اور بولو ہے کہ نہیں؟ کوئی جماعت اسلامی والا ہے؟ پوری دنیا میں جتنے رنگ ہیں اتنی ہمارے پاس برادریاں ہیں، مسلک ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کسی کو کچھ ہوتا رہے ہم وچار کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی کوشش کر لے تو پھر ہم سب کیا ہیں؟ پہلے مسلمان ہیں۔ کائنات میں اگر ہم کو کسی نے جوڑ کے رکھا ہے، کائنات میں اگر بیت اللہ باقی ہے، کائنات میں اگر قرآن باقی ہے، کائنات میں اگر اسلام باقی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بات پلے باندھ لو، قادیانیوں کا مقصد بس اتنا صحیح کہ اگر ان کے ہاتھ سے رسول اللہ کا دامن چھوٹ جائے گا پھر نہ یہ ایمان کے ہیں نہ روزے کے۔ اور سنو کان کھول کے، کوئی دانشور، کوئی ملا مولوی، کوئی پروفیسر، کوئی وزیر اگر یہ اتنی بات کہہ دے کہ نعوذ باللہ قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، سنو، جو رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھنے کی بھی سوچتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا محمد الرسول اللہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ارے جو ہمارے باپ کو برا کہہ دے ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اگر کوئی ہماری ماں کو برا کہہ دے ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرتے کہ ہم کسی قادیانی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان کب تک ہے؟
جب تک رسول اللہ سے تعلق ہے. کس سے بھائی؟ اور بولو کس سے تعلق ہے؟ رسول اللہ سے. اور سنو، ایمان جب بیدار ہوتا ہے نا تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مرزا غلام قادیانی کانا تھا بھی پھٹیچر. اس کا ایک بیٹا تھا بچہ، اس نے ساری زندگی اس کو مانا ہی نہیں نبی. تو دیوالی پر جو پٹاخے بکتے ہیں نا، تو وہ ایک ڈپلیکیٹ پٹاخوں والی پستول لے آیا اس کا بچہ. اپنے گھر میں بیٹھا پٹاخے چلا رہا تھا، اپنے گھر میں بیٹھا پٹاخے چلا رہا تھا وہ بچہ. تو مرزا قادیانی اندر آیا مردود، تو اس نے پٹاخے چلائے، منہ سے ٹھائیں ٹھائیں کرنے لگا. تو مرزا نے ہنس کے کہا کہ بیٹا یہ تو جعلی بندوق ہے، اصلی نہیں ہے. تو کہنے لگا ابا تو بھی تو جعلی نبی ہے، تو کون سا اصلی ہے؟ اچھا تھا کیونکہ کانا. میری یہ باتیں سن کے قادیانی اور ان کے جو نئے چیلے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، لیکن یہ تاریخ کا وہ حصہ سنو. تھا کیونکہ کانا نا، تو ایک دن سواری پہ بگی پہ بیٹھ کے کہیں جا رہا تھا بازار میں، ساتھ میں اس کے 2 نوکر تھے. تو گیا، جب سامان خرید کے جب واپس آئے، اپنے نوکر کو کہنے لگا یہ لاہور کے بازار بھی عجیب ہیں. جب ہم جا رہے تھے تو دائیں طرف کی دکانیں بند تھی، اب ہم آ رہے ہیں تو بائیں طرف کی دکانیں. قادیانیوں کو بڑا شوق ہے لوگوں کو باتوں میں لپیٹنے کا. تو ہمارے لدھیانے کا ایک غیر مسلم، یہ واقعہ مولانا منظور چنوٹی صاحب نے بھی نقل کیا، مولانا طارق صاحب نے بھی اپنی کتاب ختم نبوت میں نقل کیا. ایک بندہ ہمارے لدھیانے کا وکیل تھا، وہ لاہور میں ہائی کورٹ تھی تو وہاں مقدمے لڑنے جاتا تھا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا. اب وہاں ایک قادیانی مل گیا. اب قادیانی نا بڑی چکنی چپڑی، دیکھو اگر کوئی آپ کو طاقت سے نہیں گرا سکتا تو پہلے کوشش کرے گا بھی چکنی چپڑی کر کے گراؤں، اور پھر جب چکنی چپڑی سے بھی بات نہیں چلتی تو پھر بھونکنے لگتا ہے. یہ آخری سٹیج ہوتی ہے. تو وہ جب جاتے تھے تو ایک قادیانی ان کو مل گیا مولانا، تو وہ اس کو روز چائے کھانے پہ لے جانا، دعوت دوت کرنی، کھانا گنا کھلانا اس کو. تو وہ محلہ مولویان ہے یہاں موجپورے میں، اسی گلی میں رہتا تھا وہ لڑکا. مانتا ہی نہیں تھا کسی کو، کسی عبادت گاہ میں جاتا ہی نہیں تھا. جس طرح کمیونسٹ نہیں ہوتے بھی کسی کو نہیں مانتے. اب وہ قادیانی روز اسے سمجھاتا تھا کہ ایسے ایسے مرزا نبی بن کے آیا ہے، نعوذ باللہ، مرزا یہ کہتا ہے، مرزا وہ کہتا ہے. اب وہ اس کی روز سنتا تھا، ایسے ایسے سیدھے آتا رہا نا، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو چائے بریڈ کھلاتا تھا. اب کئی کھانے پینے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی بارات کسی کی بھی ہو، ہم پہنچ جائیں بس، چائے ڈانٹ کے نکالتے جتنی بریانی آتی ہے آنے دے بس. اب وہ بھی کھاتا تھا روز. 6-7 مہینے گزر گئے تو اس نے کہا کہ آپ کی میرے گھر دعوت، اپنے گھر لے گیا. گھر پہ اس کی دعوت کی، پھر دوبارہ دعوت کی تبارہ، اور مرزا قادیانی کی نعوذ باللہ جھوٹی کہانیاں بنا بنا کے اس کو سنانے لگا. جب سنتے سنتے 1 سال ہو گیا نا، تو اس نے ایک دن بڑی ہمت کر کے اس قادیانی نے ایک کتاب مرزے کی اس کو پیش کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں تم اسے پڑھو، اور میرا دل کرتا ہے کہ تم بھی نعوذ باللہ احمدی بن جاؤ، قادیانی بن جاؤ. جب اس کو کتاب دی، اس نے دیکھی، وہ کہنے لگا یار میں تو مرزے نو مننا نہیں. اب اس کو بڑا غصہ آیا، بھی 1 سال سے چائے پانی پلا رہے، دعوت قورمہ بریانی کھلا رہے، اب جب ٹائم آیا کہتا میں مننا نہیں. کہتا کیوں نہیں مانتا تو؟ کہتا یار میں لدھیانے رہنا، مولویاں دی گلی چ اونا تو محمد رسول اللہ دیا انیاں گلاں سنیاں، وہ ہجے تک تا سچے والے نو نہیں منیا، تو ڈپلیکیٹ نو منوان لگا، تو ڈپلیکیٹ نو منوان لگا ہوئے. تو مرزا غلام قادیانی جو تھا، اس کو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے بھی اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا آجا مقابلہ کر لیتے. کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں آیا نہیں.
اس کے چیلوں کو انگریزوں نے اس لیے سالم رکھا. اب بھی ہم نے سرکار کو کہا. اب اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ ہمارے یہاں جو 2-4 اسلام کے مخالف ہیں نا، وہ سوچتے ہیں یار قادیانی مسلمانوں کے خلاف ہیں، آپا انہاں دا ساتھ دئیو. انہاں نو دسنا چاہنا ہے FIR کਢا لو. پچھلے 20 سالوں میں کتنے قادیانی پاکستانی ایجنٹ جو ہیں پکڑے گئے ہیں، اور نہ وہ پاکستان کے سکے ہیں نہ وہ ہمارے سکے ہیں. جو دلال ہوتے ہیں، جو بے ایمان ہوتے ہیں، ان کا پیسہ ایمان ہوتا ہے. قادیانیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کو دیکھو، ایک نبی نے دین شروع کیا، پوری کائنات میں اسلام کا ڈنکا بول رہا ہے. مرزود مرزا قادیانی کو اتنے سال ہو گئے، تنخواہ دار ملازموں کے علاوہ بندے نہیں ہیں. تنخواہ دار ملازموں کے علاوہ جو تنخواہ لیتے ہیں، اور وہ تنخواہ دار ملازم بھی سنو، اور ان کے چمچے بھی سنو، اور جن کو اگر الرجی ہے تحریک ختم نبوت سے، وہ دشمن بھی سنیں کہ کان کھول کر سن لو کہ یہ محمد الرسول اللہ کا پرچم ہے. پوری دنیا کی طاقت لگ کے بھی رسول اللہ کے اس پرچم کو ایک رتی کا نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب تک ان رگوں میں خون باقی ہے، کوئی ایرا گہرا قریب نہیں آ سکتا انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو میں نے آپ سے کی ہے، کم از کم ختم نبوت کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہے کہ نہیں آیا؟ مطلب سونے نبی آخری نبی ہیں. کون سے نبی جی؟ آخری نبی ہے. اب کوئی نبی آنے والا؟ اگر کوئی کہے کہ کوئی آ رہا ہے تو اس کا یہ کہنے کا مطلب وہ جھوٹا ہے، وہ بے ایمان ہے، بددین ہے. اور ہم اپنے نبی پر یقین کیسے کرتے ہیں بتانا بھائی. سنو یہ بھی آخری بات. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا تھا، شیطان نے گیا، کہتا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دے، 99 دی. فرمایا تم کس دلیل سے اپنے رب کو ایک مانتے ہو؟ فرمایا شیطان مردود بھاگ جا، مجھے تو اپنے اللہ سے اتنا پیار ہے کہ بنا دلیل کے اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں. دلیلیں ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں مسلمانوں کی. ہم کیسے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں جی؟ ہم جنون کی حد تک. کس کی حد تک؟ جنون کی حد تک. ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہماری اولاد ان پر قربان، ہمارا مال ان پر قربان. ارے کبھی سنا ہے؟ دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں کسی کے اوپر کوئی طنز نہیں کرنا چاہتا، لیکن کبھی سنا ہے دنیا میں اتنے ملک ہیں، اور سنو فرانس والے، جرمن والے، ٹوکیو والے، اگر کسی مذہب کی بے ادبی ہو جاتی ہے نا تو ایک آدھی چٹھی لکھ کے چپ ہو جاتے ہیں، یہ مسلمان ہے. جب نبی کی شان کی بات آتی ہے، امبیسیوں کو تالا لگانے کے دم ہم رکھتے ہیں، کروڑوں روپے کے آرڈر کینسل کرنے کا دم ہم رکھتے ہیں، نبی کی شان پر اپنی جان قربان کرنے کا دم ہم رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ رسول اللہ ہیں، رسول اللہ خاتم النبیین ہیں. ہمارے دلوں میں محبت ہے، جذبہ ہے، اخوت ہے، محبت ہے، یہ دین ہے، بھائی چارہ ہے، دوسری قوموں سے پیار ہے، لوگوں سے رواداری ہے، چھوا چھوت کا خاتمہ ہے، بیٹیوں کی عزت ہے، ہر مذہب والوں سے پیار ہے. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ صرف محمد رسول اللہ نے سکھایا. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. اور اس کا پرچار کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اس کا پرچار کرنا ہے. اپنی نسلوں کو سب سے پہلے جو بات سکھانی ہے وہ یہی سکھایا کرو. ابھی شرومنی اکالی دل بادل کے جو پردھان ہیں سردار سکھبیر سنگھ جی بادل، انہوں نے دلی چ بیان دیتے ہوئے ایک گل کہی اپنی پارٹی نو مضبوط کرن لئی. کہندے 18% مسلمان ہیں، لیڈر کوئی نہیں.
ਆਪਾਂ 2% हैं, मतलब हुण उन्हां नूं लीडर मन्नो दोबारा जिन्हां दी सरकार दे विच गुरु साहब की बेअदबी हुई होवे, लेकिन उन्होंने उदाहरण देने के लिए साड़ी मिसाल दी। तो मैं उन्होंने एक गल बड़े प्यार नाल दसना चाहना कि असी अगर 18% भी हैं ना, लीडर साडे को होवे या ना होवे, पार्लीमेंट च साडी नुमाइंदगी होवे या ना होवे, मस्जिदां भावें असी सोहणियां बनाईयां होण या ना होण, साडा कक्खां ते बैठा होया बच्चा और साडा महल च बैठा होया बच्चा जब तक कुरान नहीं पढ़ लेंदा, रसूलुल्लाह दे इश्क लई तैयार नहीं हो जाता, उस वक्त तक असी अपने बच्चे नूं मुसलमान नहीं समझते। साडे दिलां च पूरी दुनिया ने जोर ला लिया, इस मुल्क च भी बड़े बड़िया ने जोर ला लिया, तंग किया जा सकता है, लेकिन ऐदां दा ईमान और जज्बा नहीं लिया जा सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये ईमान की बात है ना जी। पूरी दुनिया की अलग अलग सरकारों ने हम पर दबाव डाला, हमें किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हम कुछ भी नहीं, चलो कोई पावर नहीं हमारे पास। क्या खूबी है, देखो हमारा छोटा सा बच्चा 6 महीने का, साल का बच्चा, वो बच्चा कुछ सुना दे, क्या कहता है वो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम जब बड़े होते हैं ना, जब कारोबार की बुलंदी पे पहुंचते हैं, जब कोई अफसर बन जाता है हम में से, जब हम में से कोई मंत्री बन जाता है, जब कोई करोड़पति बन जाता है या कोई पल्लेदार होता है, जब रिश्तेदार घर आते हैं ना, तो बच्चा चाहे यूपीएससी करता हो, बच्चे को एक ही बात पूछते हैं पहले कि बच्चे पहला कलमा याद है, मेरे बच्चे कुरान पढ़ा है, मेरे बच्चे रसूलुल्लाह की नात आती है। ये बात याद रखो, हमें दुनिया की हर शय से ज्यादा अगर कोई चीज अजीज है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये जो दिन चल रहे हैं, हमारी जो हमसाया कौम है पंजाब में, जो हमारे बड़े भाई हैं, जिनकी वजह से पंजाब का नाम है, पंजाब की इज्जत है, हमारे सिख भाई, उनमें 10वें गुरु दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जो साहिबजादों की शहादत के दिन है। बहुत सारे लोग शहादत का वाक्या बयान करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखो, अपने सिख भाइयों को भी कहता हूं, शहादत के वाक्य को याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहादत के मकसद को सामने रखना सबसे जरूरी बात है कि शहादत दी क्यों गई थी। याद रखो, शहादत का ये पैगाम है कि सिर कट तो सकते हैं, ये सिर झुक नहीं सकते हैं। हमेशा इस बात को ज़हन नशीन रखें। तो दुआ कीजिए, वक्त भी हो गया है, 10:30 जलसा खत्म करना था। आप हजरात की मोहब्बतें हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हमारे साथ कुछ नहीं। ये सारी मोहब्बतें जो मेरी और आपकी भी है ना, जो हम सब की भी हैं। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे एक बात, अक्सर हमें फरमाया करते थे, ये जो कुछ भी है ना, ये रसूलुल्लाह का सदका है, मेरा और आपका कोई कमाल है नहीं। दिमाग में हवा नहीं भरनी चाहिए। हमें जो इज्जत मिली है, हम जो आज कहते हैं कि हम खान साहब हैं, मलिक साहब हैं, अंसारी साहब हैं, कुरैशी साहब हैं, मियाँ साहब हैं, ये इज्जतें तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अता फरमाई हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर एक नारा लगा लो, फिर उस्ताद जी ने दुआ करानी है। भागना नहीं, बैठे रहो, इंशाअल्लाह दुआ होगी इंशाअल्लाह। इतनी सर्दी में उस्ताद जी को बुलाया, आते नहीं, ये खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि वो तशरीफ लाए हमारे दरमियान। नारे तकबीर, मजा नहीं आ रहा, हाँ? जज्बे के साथ, जज्बा ही तो है। नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत।
آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔